نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ لوگوں کے سامنے کوئی بیان نہیں ہے، آج آپ لوگوں کے سامنے کوئی تقریر نہیں ہے، بلکہ آج جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بچوں سے متعلق ہے، جو ہمارے اور آپ کے صحت سے متعلق ہے، جو ہمارے اور آپ کے جسم سے متعلق ہے کہ آخر ہم اپنے بچوں کی صحت کے لیے کیوں نہیں دھیان دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی صحت پر ان کی طرف ہم مائل کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کی صحت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ان کو نہ جانے کس طرح کی جسمانی تکلیف پیش آ سکتی ہے اور کس طرح ان کی جان جانے کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور ہم اس کی طرف بالکل بے پرواہ اور غافل ہیں۔ ہماری بھی جان جا سکتی ہے، ہماری بھی صحت کو خطرات لاحق آ سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان باتوں کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے ہیں، ان باتوں کے اوپر کبھی ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ آخر ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں کیا وہ چیزیں ہمارے جسم کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم وہ چیزیں کھا بھی رہے ہیں، وہ چیزیں ہمارے جسم کو کیا نقصان پہنچا رہی ہے، ہمارے بچوں کو کیا نقصان پہنچا رہی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا، سنو غور سے۔ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ سعودی عرب کے اسپتال میں ایک بچے کو لایا گیا، ایک بچے کو ایڈمٹ کرا گیا۔ جانتے ہو اسے کیوں ایڈمٹ کرا گیا؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں بڑی ایک شدید قسم کا درد تھا، اور وہ درد اس کے معدے میں اٹھ رہا تھا، جس سے وہ بے چین تھا، جس سے وہ جو ہے اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، وہ اس درد سے تڑپ رہا تھا، وہ اس درد سے سہ رہا، وہ اس درد سے کرا رہا تھا، وہ اس درد کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ جب ڈاکٹروں نے اس حالت کو دیکھا، اور جب حالت کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹروں نے جو مشورہ دیا وہ یہی دیا کہ اس بچے کو اب شدید قسم کا درد ہے اور بڑی تکلیف ہے، اور اس تکلیف سے یہ کرا رہا ہے، اس کے چین نہیں ہے، اس کا سکون غلط ہو گیا ہے، اور یہ تڑپ رہا ہے اس درد سے۔ اب اس کے پیٹ کو آپریشن کرا جائے گا، کیونکہ جتنا کچھ استعمال کر سکتے تھے ہم نے اپنا تجربہ استعمال کرا، دوائیاں کھلائیں اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوا، اور بھی کچھ انجیکشن دیے اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوا، لیکن اب آخری سٹیج ہے وہ یہی ہے کہ اب اس کا آپریشن کرا جائے، جس سے اس بچے کو راحت و سکون ملے اور اس کی صحت اور تندرستی ملے۔ میرے نوجوانوں سنو، میرے وہ ماں باپ سنیں جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، کہاں بھیجتے ہیں؟ جو الٹی سیدھی چیزیں کھلاتے ہیں۔ اب سنیں، جب اس بچے کے معدے سے آپریشن کرا گیا، اور جب آپریشن ہوا، اس معدے سے جو چیزیں نکالی ہیں، جو مواد نکالا ہے، وہ ہماری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ہماری پیروں کے نیچے سے زمین نکال سکتی ہے، ماتھے پر سلوٹیں لا سکتی ہے، اور ہماری کروٹ کو بے سکون کر سکتی ہے۔ وہ مواد یہ تھا کہ ہمارے بچے کبھی جو ہے 10 روپے کی شکل میں، کبھی 20 روپے کی شکل میں، کبھی 30 روپے کی شکل میں، کبھی 40 روپے کی شکل میں، کبھی 50 ہیں، کبھی 100 ہیں، کبھی 200 ہیں، کبھی 500 ہیں۔ یہ وہ پیسے ہم دیتے تھے جو ہمارا بچہ لے کر کے فوراً دکان پر جاتا، فوراً اسٹور پر جاتا، فوراً ایک جنرل شاپ پر جاتا، اور وہاں سے جو ہے کچھ کرکرے خریدتا، وہاں سے کچھ چپس خریدتا، وہاں سے کچھ ٹافیاں خریدتا، وہاں سے کچھ چاکلیٹ خریدتا، جس کو وہ کھاتا، جس کو وہ کھا کر کے مزے لیتا، جس سے وہ اپنی جو ہے ایک تکلیف کو، اپنے آنے والے فیوچر کو نہیں سمجھتا، اور اس کو اس کھانے میں مزہ آتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کے پیٹ میں جو آپریشن ہوا، جو مواد نکلا، اور جو مواد نکلا تھا وہ مواد صرف یہی تھا کہ اس کے پیٹ میں جو ہے پلاسٹک اس کے معدے میں جم گئی تھی، پلاسٹک اس کے معدے میں جکڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس بچے کے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ اب جانتے ہو یہ وہی فاسٹ فوڈ ہے، یہ وہی جنک فوڈ ہیں جن میں پلاسٹک آتی ہے، جن میں پلاسٹک کے مادے آتے ہیں، جن کو بچہ ہمارا کئی سالوں سے کھاتا آتا ہے، کئی سالوں سے کھاتے اس کے پیٹ میں وہ تمام کی تمام چیزیں پلاسٹک کی شکل میں جم جاتی ہیں، اور وہ اس میں جکڑ لیتی ہیں، جو انسانی معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا ہے۔
ایک انسانی معدہ ان پلاسٹک کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچیں، اس سے ہمارے بچے کے جان جانے کے بھی خطرات ہو سکتے ہیں۔ اس کی صحت تو ہے ہی خراب، لیکن جان جانے کے بھی خطرات ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی غور کرا ایسی چیزوں کو کھانے کے کہ خالی یہ بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج ہم بڑوں کا بھی ایک بہت بڑا مشغلہ اور ایک بہت بڑا المیہ بن گیا۔ وہ یہ کہ ہم بھی جو ہے کبھی فاسٹ فوڈ لیے، کبھی ہم نے پیزا لیا، کبھی ہم نے برگر لیا، یہ وہ تمام چیزیں ہم نے کھائیں جس سے ہمارے آنے والے فیوچر میں ہماری جسم کو خراب کرا جا رہا ہے، ہمیں ہی کمزور بنایا جا رہا، ہماری ہی صحت کو دار تار کیا جا رہا، ہماری صحت کو خراب کیا جا رہا، لیکن ہم اس سے اتنے عاری اور بے پرواہ اور غافل کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ یہ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے۔ آپ لوگ دھیان نہیں دے رہے اپنی صحت کا، خیال نہیں اپنی صحت کا۔ کیوں نہیں ہم وہ سب چیزیں لیتے ہیں؟ یہ ہم کیوں بازاری چیزیں لیتے ہیں؟ کیوں ہم جو ہے ان جو ہے نقلی سامانوں کو کھاتے ہیں؟ صرف وقتی طور کا مزہ لینے کے لیے، وقتی طور کا۔ اگر خدا کی قسم وقتی طور کا مزہ مل رہا ہے، آگے کا سوچو کتنا آپ کا نقصان ہے۔ آج جو بڑے بڑے آپریشن، آج جو پیٹ میں جو بڑی بڑی تکلیفیں، آج جو وہ تمام طرح کی بیماریاں جو آج آپ کو لاحق ہو رہی ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہمارا کھانا پینا وہ اب جو ہے بھیڑیوں والا، جانوروں والا کھانا بن گیا۔ آج جسے جو ہے پڑھے لکھے اس کھانے کو کھاتے ہیں، وہ کھانا جانوروں والا کھانا آج پڑھے لکھے لوگ کھاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ دیسی سامان کیوں نہیں استعمال کرتے؟ بچوں کو کئی شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا، گھر کا کچھ بھی استعمال نہیں کرتا، روٹی کھلاؤ 2 ٹکڑے بھی نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی بازاری عادت ڈال دی، آپ نے اس کی دکان کی عادت ڈال دی ہے، اور آپ کو وہ بیماریاں اور وہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ آپ کتنے ٹینشن میں آ جائیں گے، کتنے رنج و الم میں آ جائیں گے جب آپ کے بچے کو آپریشن ہو، جب آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو، جب آپ کے بچے کے پیٹ میں پھٹا جا رہا ہو، اس کا پھولا جا رہا ہو، اور اس پیٹ میں بڑا شدید قسم کا درد ہو، تو آپ پریشان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک ماں باپ سے زیادہ اور کوئی نہیں پریشان ہوتا۔ تو کیوں نہیں ہم اپنے اس بچے کی فکر کرتے ہیں؟ خدا را پلیز میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو اپنے بچوں سے بھی اس کو دور رکھیے، اور خود بھی ان تمام چیزوں سے بچیے۔ جب آپ بچ جائیں گے تو پھر آپ کے بچے بھی بچ جائیں گے۔ اور ایک بات اور، وہ یہ کہ اچھا اگر ہم ان چیزوں کو کھا رہے ہیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ یار ان تمام چیزوں سے نقصان ہے، تو ہم کیوں پھر کھائیں؟ پھر تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہی تو کہتا ہے نا کہ اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا، خودکشی کرنے کے مترادف ہے یہ، کہ ہم جان بوجھ کر کے جب ہمیں اس میں پتہ ہے پلاسٹک آ رہی ہے، پلاسٹک کی مقدار ہے، پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے کنکڑ ہیں اس میں مکس ہیں، ہم اسے کھا رہے ہیں، ہماری جان کو خطرات ہیں، یہ انسانی معدہ نہیں ہضم کر سکتا، پھر بھی ہم اس کو کھا رہے ہیں، تو یہ خودکشی کے مترادف ہے یا نہیں ہے؟ اور خودکشی کرنا اسلام میں کتنا بڑا جو ہے گناہ عظیم ہے، یہ آپ کو پتہ بھی ہے، کتنا بڑا گناہ عظیم ہے۔ خودکشی کرنے والے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی ہے۔ اس لیے خودکشی کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اللہ نے یہ جان دی ہے تو ہم اس کو کیوں خودکشی کریں گے؟ ہم اپنی عقل کے، اپنی صحت کے اور اپنی سمجھ کے حساب سے جو ہے اس کو اپنی زندگی پر اس کو جو ہے منطبق کریں گے۔ تو میری جو ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ ان تمام کھانوں کو چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات، یہ تقوی کے لحاظ کے بھی خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے یہ سارے کھانے کھانا۔ اس سے انسانی جہاں جو ہے جسمانی طور پر بڑی شدید تکلیف ہیں، تو روحانی طور پر بھی ان تمام چیزوں کو نہ جانے کس طور پر بنایا جاتا ہوگا، اور ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں۔ کبھی پتہ ہم نے کبھی غور کرا کہ یہ جو چپس ہیں، یہ جو کرکرے ہیں، یہ جو برگر ہے، یہ جو پیزا ہے، کس طرح بنایا جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیا کیا مکسنگ ہوتی ہے اس میں؟ کس چیز سے یہ جو ہے مجموعہ اس کا تیار کرا جاتا ہے؟ کبھی ہم نے اگر غور کرا ہوتا تو پھر ہمیں پتہ لگ جا گیا۔ کتنے تو ایسے لوگ ہیں جو ان کھانوں میں سور کی چربی ملاتے ہیں، کتنے تو ایسے لوگ ہیں جو ان کھانوں میں گوبر کا گو ملاتے ہیں، جو کتنے تو ایسے لوگ ہیں جو ان میں جو ہے بھینس اور گوبر کا پیشاب ملاتے ہیں۔ لیکن آپ اور ہم کھا رہے ہیں، مزے سے چٹکی لے لے کر کھا رہے ہیں۔ تو کیوں نہیں سوچتے ہو یہ تقوی کے خلاف ہے، روحانیت کے خلاف ہے؟ کیسے جو ہے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، ان کھانوں سے قریب ہوں گے؟
جہاں جس سے ہم کھا کھا کر کے پیٹ پھٹے جا رہے ہوں، موٹے ہوئے جا رہے ہوں، تندرست ہوئے اور اتنے جو ہے جسم پھول رہا ہو، جس سے جو ہے چلا نہ جا رہا ہو، ہم نماز پڑھنے میں بھی آ رہے ہوں تو ہمیں جگہ جگہ تکلیفوں کی پریشانی ہو کہ یار ادھر درد ہے، ادھر درد ہے، ادھر درد ہے، آج ادھر درد ہے، آج ادھر درد ہے۔ کیا بندگی ہوگی؟ کیا اللہ کی جو ہے اللہ کی عبادت ہوگی؟ کیا اللہ کی جو ہے ریاضت ہوگی؟ کسی حال میں نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے کھانے تقوی کے خلاف ہیں، اور یہ آپ کے بچے کے دماغ کو بھی منتشر اور متنفر کرتے ہیں۔ آپ کے بچے کا دماغ اس طرح نہیں رہتا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ آج اتنی آسانیاں ہیں، سب کچھ ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، آج بچے کے لیے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ کیونکہ آج بچوں کے پاس ساری سہولت موجود ہے، موبائل میں سیو ہیں ساری چیزیں، کمپیوٹر میں سیو ہیں، دماغ میں اتنی ساری چیزیں کیوں نہیں سیو ہیں؟ کیوں نہیں سیو ہیں پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ صرف بازاری چیز کھلائی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے کا ذہن بھی خراب ہو گیا، اس کا دماغ بھی اب متنفر ہو گیا۔ کیونکہ بتایا جاتا ہے جیسا کھایا جاتا ہے جیسا کھایا جاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے من۔ تو صرف ایک یہی جملہ یاد رکھیں، جیسا کھاؤ گے ویسا ہوگا من۔ اور یہ تمام چیزیں کوئی جسم اور دماغ کو جو ہے طاقت نہیں پہنچاتی ہیں، دماغ اور طاقت میں قوت نہیں پہنچاتی ہیں، یہ صرف اور صرف دماغ اور جسم کو کمزور کرتی ہیں، ہمارے ذہن کو اس طرح کمزور اور کھوکھلا کر دیتی ہیں کہ ہمارا بچہ آگے لگتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے، لیکن در حقیقت وہ اصل میں اندر سے وہ بالکل ہی کھوکھلا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں یاد ہوگا، کل کیا کام بتایا تھا وہ بھی نہیں یاد ہوگا، پرسوں کیا کرا تھا وہ بھی نہیں یاد ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے بظاہر کہ ہمارا بچہ یار انگلش میڈیم میں جا رہا، کرکرے کھا رہا، چپس کھا رہا، سب کچھ ہو رہا، اور بس بچے کا دماغ بڑا تیز ہے، وہ بچہ جو ہے ذہن کا بڑا ذہین اور سمجھدار ہے، وہ جو چیز بتاؤ اسے یاد ہو جاتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہے میرے، وہ سامنے ہے آپ کے، آپ دیکھیں اس سے صرف 3 دن بعد 4 دن بعد وہی سوال کریں، آپ بتائیں، اور نہیں وہ بتا پائے گا، کیونکہ وہ بچے کا ذہن ان تمام چیزوں سے خراب ہو رہا ہے۔ آپ بچائیں اپنے بچوں کو، ہر اعتبار سے یہ تمام چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے ان نقصان چیزوں کو فائدہ مند چیز سمجھنے لگے ہیں، اور جو فائدہ مند چیزیں تھیں آج ہم نے ان کو نقصان والی چیزیں سمجھ لی ہے، کیونکہ آج ہم جو ہے سارے کام الٹے کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ آج کا زمانہ ہی الٹا چل رہا ہے، آج کے لوگ ہی الٹے ہیں، تو کام کیوں نہیں الٹے ہوں گے؟ بس میں اسی پر اپنی اس بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ بس آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں، کھانے پینے کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں جس سے روحانیت میں بھی جو ہے پریشانی آتی ہے، اور جسم اور زندگی میں بھی پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بس اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام بیکار کھانے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور پاکیزہ اور جو زمینی غذا ہے اس کو کھانے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔